16واں رکوع سورۃ الشمس کی آیت نمبر 7۔ تیسواں سپارہ رکوع نمبر 16 سورۃ الشمس آیت نمبر 7۔ الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ونفس وما سواہا فألہمہا فجورہا وتقواہا، قد افلح من زکاہا۔ اور قسم ہے نفس کی اور جس نے اس کو برابر ٹھیک ٹھیک پیدا کیا، فَأَلْحَمَهَا پس سمجھ دی اس نفس کو، فجورہا وتقواہا برائی کی بھی اور بچ کے نکلنے کی، قد افلح من زکاہا یقینی بات ہے کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا گناہوں سے، کفر سے، شرک سے، بدعات سے، رسومات سے یا شیطانی وسوسوں سے۔ دوبارہ سماعت فرمائے جی۔ اللہ رب العزت سورہ شمس کی آیت نمبر 7 میں 7ویں قسم ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے نفس کی قسم ہے اور وما سواہا اور جس نے اس کو ٹھیک ٹھیک بنایا ہے، پیدا کیا ہے، اس کی بھی قسم۔ فَأَلْحَمَهَا ہم نے سمجھ دے دی اس نفس کو برائی کی بھی اور اچھائی کی بھی۔ قد افلح من زکاہا یقینی اور پکی بات ہے 7 قسموں کے بعد اللہ پاک جواب قسم ذکر فرما رہے ہیں کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس انسان نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی قدر، اللہ رب العزت نے سورہ شمس میں 7 قسمیں اٹھائی ہیں۔ کتنی قسمیں جی؟ 7 قسمیں اٹھائی ہیں۔ 6 قسموں کا ذکر آپ نے کل سماعت فرمایا۔ وہ 6 قسمیں کون سی تھی جی؟ اللہ فرماتے ہیں مجھے سورج کی قسم ہے جب وہ روشن ہو جائے۔ دوسری قسم اللہ فرماتے ہیں مجھے چاند کی قسم ہے جب وہ اس سورج کے پیچھے آتا ہے۔ تیسری قسم اللہ پاک نے فرمایا مجھے دن کی قسم ہے جب وہ خوب روشن ہو جائے۔ چوتھی قسم اللہ پاک نے ذکر فرمائی کہ مجھے رات کی قسم ہے جب وہ چھا جائے۔
پانچویں قسم اللہ پاک فرماتے ہیں والسماء، مجھے آسمان کی قسم ہے اور جو کچھ اس میں بنا ہوا ہے مجھے ان چیزوں کی قسم ہے۔ اور چھٹی قسم اللہ پاک فرماتے ہیں والارض، قسم ہے مجھے زمین کی اور جو کچھ زمین کے اندر بچھا ہوا ہے، جو کچھ بچھ گیا ہے اس میں مجھے اس کی قسم ہے۔ اور آج آپ ساتویں قسم پڑھ رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں آسمان کی قسم بھی سن لی، زمین کا تذکرہ بھی ہو گیا، رات کا ذکر بھی ہو گیا، دن کا ذکر بھی ہو گیا، سورج اور چاند کا ذکر بھی ہو گیا۔ ابھی تک اگر میری باتیں سمجھ نہیں آئی نا تو اے انسان ذرا اپنے وجود پہ غور کر۔ ساتویں قسم اللہ پاک نے اس انسان کی اٹھائی ہے تو معلوم ہوا انسان بھی بڑا قیمتی ہے۔ قسم قیمتی چیز کی اٹھائی جاتی ہے نا، معمولی چیز کی تو نہیں اٹھاتا کوئی بندہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں انسان تو بڑا قیمتی ہے، مجھے تیرے نفس کی قسم ہے، وما سواہا، اور جس نے اس کو برابر بنایا، ٹھیک بنایا، تندرست بنایا، صحت والا بنایا، کہ ماں کے پیٹ سے تجھے صحیح سالم باہر نکالا، اس سے لے کر آج تک، اس وقت سے لے کر آج تک تجھے صحت دینے والا کون ہے؟ تیرے اعضاء کو مکمل اور ٹھیک بنانے والا کون تھا؟ اور آج تک تیرے اعضاء صحیح کام کر رہے ہیں، ہاتھ پاؤں، دل، دماغ، آنکھیں، کان، ناک، دل، جگر، سارا کچھ اللہ فرماتے ہیں وہ جب سے میں نے بنایا ہے آج تک وہ سارے تیرے اعضاء کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ اللہ فرماتے ہیں مجھے تیری بھی قسم اور تیری صحت کی بھی قسم، فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ پاک فرماتے ہیں پھر میں نے اس نفس کو سمجھ دے دی۔ کیا دے دیا جی؟ سمجھ دے دی۔ فجورہا، گناہوں کی، برائیوں کی، وتقواہا، اور گناہوں سے بچ کر نکلنے کی، کہ ان گناہوں سے تو بچ کیسے سکتا ہے؟ عام لفظ بولا جاتا ہے تقوی، پرہیزگاری، تو تقوی کا لغوی معنی ہے رب کی نافرمانیوں سے بچ جانا، رک جانا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے اس نفس کو دونوں چیزوں کی سمجھ دے دی، اچھائی کی بھی برائی کی بھی، ایمان کی بھی اور کفر کی، نیکی کی بھی اور بدی کی، دونوں راستے ہم نے دکھا دیے اس کو۔ اب انسان کو اللہ پاک فرماتے ہیں تجھے میں نے آزادی دے دی، اختیار دے دیا، دنیا میں بھیج کے کیا کر دیا؟ اختیار دے دیا، اب تیری مرضی کیا کرتا ہے تو؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا، یہ 7 قسمیں اٹھانے کے بعد، کتنی قسمیں اٹھانے کے بعد؟ اب اللہ پاک جواب قسم ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ تو نے سورج کی قسم کیوں اٹھائی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اس لیے کہ میں یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے سورج اور اس کی روشنی کی قسم ہے کہ وہ نفس کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ مجھے چاند کی قسم ہے وہ نفس پاک ہو گیا جس نے اپنے نفس کو کیا کر دیا؟ وہ نفس کامیاب ہو گیا۔ مجھے دن کی قسم، مجھے رات کی قسم، مجھے آسمان کی قسم، مجھے زمین کی قسم، مجھے تیرے نفس کی قسم کہ کامیاب ہو گیا وہ نفس۔ یہ 7 قسموں کے ساتھ یہ لفظ لگے گا قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا
جس انسان نے اپنے نفس کو کفر سے پاک کر لیا، شرک سے پاک کر لیا، گناہوں سے پاک کر لیا، شیطانی وسوسوں سے، شیطانی پروپیگنڈوں سے، شیطانی کاموں سے اپنے نفس کو کیا کر لیا؟ پاک کر لیا۔ اللہ پاک ہمیں بتا تو صحیح، یہاں تو نے ذکر کر دیا کہ نفس جو ہے وہ کامیاب ہو گیا، پاک نفس کیا ہو گیا جی؟ اب کامیاب جو نفس ہے پاک ہو، ذرا اس کی وضاحت تو ہمیں بتا دے، اس کا ذکر کہاں پہ ہے؟ اس کا ذکر کہاں پہ آیا ہے؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ 18واں سپارہ دیکھو، پہلا صفحہ، سورہ المومنون، صفحہ نمبر 309، صفحہ نمبر 309 ہے جی، 18واں پارہ اوپر لکھا ہوا ہے۔ اس سپارے کا نام ہی کیا ہے جی؟ 18ویں سپارے کا نام کیا ہے جی؟ قد افلح، قد پکی بات ہے کامیاب ہو گئے۔ المؤمنون، کون کامیاب ہو گئے جی؟ پیچھے فرمایا نا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کیا ہو گیا؟ اللہ ہمیں بتا تو صحیح، آج دنیا میں سارے انسان، چاہے یہودی، عیسائی، سکھ، مسلمان، مسلم، غیر مسلم، سارے مذاہب، ہر بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے ہم سیدھے راستے پہ ہیں، ہم کامیاب ہیں، ہم کامیابی کے راستے پہ ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں انسانوں کامیاب کون ہے؟ قد افلح المؤمنون، قد افلح مومن کامیاب ہیں، کافر کامیاب نہیں۔ تو کامیابی کی پہلی سند، پہلی سیڑھی، سرٹیفکیٹ، اللہ نے فرمایا اس نفس کو میں پاک کروں گا جس نفس میں ایمان آئے گا۔ جس نفس میں کیا آئے گا جی؟ ایمان آئے گا، اس نفس کو کیا کر دوں گا؟ میں پاک کر دوں گا۔ اللہ ہمیں بتا تو صحیح مومن ہوتا کون ہے؟ مومن ہوتا کون ہے؟ اس کے اندر کتنے کام پائے جائیں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں وہ مومن کامیاب ہے جس نے 7 کام کر لیے۔ کتنے کام جی؟ شاباش، کتنے؟ 7 کام جس میں پائے گئے وہ بندہ مومن ہے، اور جو مومن بن گیا قد افلح المؤمنون، وہ کیا ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا۔ وہ 7 کام کون سے ہیں جی؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، شاباش، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، مومن بندے وہ کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں ڈرنے والے ہیں۔ ڈر کی نماز، ڈر کی نماز سمجھتے ہو؟ ڈر کی نماز کیا ہوتا ہے؟ ایک ہے ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، آج ہماری نمازیں بھی، ہماری نمازیں وہ نمازیں نہیں جو ہونی چاہیے، ہم رسماً ادا کر رہے ہیں، بس جاؤ نماز پڑھ کے آ جاؤ۔ ڈر والی نماز کون سی ہے؟ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ، امیر المومنین، شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی زندگی کا کبھی مطالعہ کر لینا، سیرت پڑھ لینا۔ جب اذان کی آواز ان کے کانوں میں آتی تھی تو ان کے وجود کی کیفیت کیا ہو جاتی تھی؟ کانپ اٹھتے تھے، اور لوگ پوچھا کرتے تھے حضرت جنگ کے اندر تو آپ کا جسم کبھی نہیں کانپا، اور ادھر اذان سنتے ہو تو آپ کا جسم کانپنے لگ جاتا ہے۔ تو امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھائی تمہیں پتہ ہے کس کے دربار کی حاضری کا وقت آ رہا ہے؟ کس کے دربار میں اب حاضر ہونا ہے ہم نے؟ تو وہ دربار کس کا ہے؟ رب العالمین کا۔ تو وہ ڈر والی نماز ہے، خوف والی نماز ہے،
خشوع اور خضوع. خشوع خضوع کیا ہے؟ خشوع خضوع یہی ہے کہ ہمارے دل و دماغ میں مکمل اللہ کی ذات موجود ہو، کہ جس کی میں عبادت کر رہا ہوں. تبھی علماء کہتے ہیں نا کہ نماز ایسے پڑھ گویا کہ اللہ کی ذات تیرے سامنے ہے. حضرت جبرائیل امین حضور علیہ السلام کے پاس آئے، وہ حدیث جبرائیل میں مشہور حدیث ہے. تو وہاں فرمایا مل احسان یا رسول اللہ، احسان کیا ہے؟ احسان اصل نیکی کیا ہے؟ تو آپ کے میرے آقا نے فرمایا اصل نیکی یہ ہے، جبرائیل امین کہہ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں اور حضور علیہ السلام جواب دے رہے ہیں. آپ کے میرے آقا نے فرمایا اصل نیکی یہ ہے، اصل نیکی یہ ہے کہ تو رب کی عبادت اس طرح کر گویا کہ رب تیرے سامنے ہے، وہ ذات تیرے جس کی تو عبادت کر رہا ہے وہ ذات تیرے. اور اگر یہ عقیدہ نہیں، اتنا تیرا ایمان مضبوط نہیں، تو پھر یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہ ذات تجھے رب تجھے دیکھ رہا ہے. یہ دو نظریہ رکھ کے عبادت کر کے تو دیکھو، تمہیں مزہ نہ آئے تو مجھے کہنا، تیری عبادت میں تبدیلی نہ آئے تو ہمیں کہنا کہ جس کی عبادت تو کر رہا ہے وہ تیرے سامنے ہے. یا چل تیرے سامنے نہیں، وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے، تو اس کے سامنے ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کامیاب مومن کون ہے؟ جس کے اندر سب سے پہلا کام کہ اپنی نمازوں میں کیا کرنے والے ہیں؟ خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. دوسرا کام مومن کامیاب کا کہ لغو کاموں سے کیا کرتے ہیں؟ فضول کاموں سے کیا کرتے ہیں؟ اعراض کرتے ہیں، کنارہ کش. اب لغو بات کون سی ہے؟ شریعت سے ہٹ کے ہر کام لغو ہے. شریعت سے ہٹ کے ہر کام، میرے نبی کی سنت اور طریقے سے ہٹ کے ہر کام کیا ہے؟ لغو ہے. فضول کام، وقت ضائع کرنا. اب لغو میں ہر چیز آ گئی ہے، تشریح نہیں کرتا میں کیونکہ وقت مختصر ہے. آپ نے میرے ساتھ گنتی آنا ہے، کتنی چیزیں ہو گئی ہیں جی؟ نمازوں میں خشوع پیدا کرنے والے اور لغو کاموں سے پرہیز کرنے والے. والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور اپنے مالوں میں اپنے جانوں میں زکوٰۃ نکالنے والے. اپنے جسم کی زکوٰۃ. جسم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ جسم کی زکوٰۃ یہی ہے کہ جسم کو پاک کر، اپنے نفس کو گناہ سے کیا کر لے، یہ تو جسم کی زکوٰۃ ہے. اور مال کی زکوٰۃ کیا ہے؟ جب جسم کی زکوٰۃ نکالے گا تو جسم پاک، مال کی زکوٰۃ نکالے گا تو مال پاک. اللہ فرماتے ہیں تیسرا کام کہ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں. والذین هم لفروجہم حافظون. چوتھی صفت اپنی شرمگاہوں کی کیا کرتے ہیں؟ حفاظت کرتے ہیں. ہاں اگر استعمال بھی کرتے ہیں تو اپنی بیویوں پر، اپنی لونڈیوں پر، اس کے علاوہ کہیں یہ شرمگاہ استعمال نہیں کرتے. جو بندہ ایسا کام کرے گا یہ حق کہیں اور جا کے لگائے گا. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. اس نے زیادتی کی، اس نے کیا کر دیا؟ ہاں کتنے کام ہو گئے جی؟ کتنی صفتیں ہو گئی ہیں؟ 4. پانچویں والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون. جو اپنی امانتوں کو ادا کرنے والے ہیں، اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں. 4 اور 2 کتنے ہو گئے؟ 7واں والذین هم علی صلواتہم یحافظون. اپنے نمازوں کی حفاظت کرنے والے. اپنی نمازوں کی پہلی صفت بھی مومنوں کی شروع ہوئی تو نماز سے، اور آخری صفت بھی ختم ہو رہی ہے 7ویں تو نماز پہ. ابتدا بھی نماز سے ہوئی، انتہا بھی. اور جس نے یہ 7 کام کیے اللہ نے فرمایا میرا وعدہ ہے اولئک هم الوارثون. اولئک هم الوارثون. یہی لوگ ہیں وارث بننے والے. یہی لوگ ہیں کس چیز کے؟ اب ہمارے ذہنوں میں وارث ہم وراثت سمجھتے ہیں دنیا والی.
بس ادھر ہمیں وراثت مل جائے، باپ مر جائے، ماں مر جائے، بہن بھائی مر جائے، ہمیں وراثت مل جائے۔ اللہ فرماتے ہیں مومن کی اصل وراثت کیا ہے؟ دنیا کی وراثت ہے یا جنت والی وراثت ہے؟ کون سی وراثت ہے؟ اولئک ہم الوارثون، جس ایمان والے بندے نے یہ 7 کام کر لیے۔ کتنے؟ اللہ فرماتے ہیں میں اسے وارث بنا دوں گا۔ اللہ تو کس چیز کا وارث بنائے گا؟ الذین یرثون الفردوس، جنت الفردوس کا وہ وارث بن جائیں گے۔ کس کے وارث بنیں گے جی؟ اولئک ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ کیا ہوں گے جی؟ اب آ جاؤ، اب اگر میری بات سمجھ آ گئی ہے، اللہ فرمایا قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے وہ مومن، کامیاب ہو گئے وہ مومن جس نے کتنے کام کر لیے جی؟ 7 کام۔ اور ادھر اللہ نے قسمیں بھی کتنی اٹھائی ہیں؟ شاباش، ادھر قسمیں بھی کتنی اٹھائی ہیں؟ 7 قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی ذات کی قسم ہے، قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو کیا کر لیا؟ اور نفس کو پاک تو کر۔ دنیا میں اگر موت کے اسباب آ گئے، کیا آ گئے جی؟ تو تجھے موت کے اسباب سے تجھے میں بچا لوں گا۔ ہر طرف سے موت کے اسباب آ گئے، لیکن اس وقت تو نے نفس کو کیا کر لیا؟ پاک کر لیا، تو اس موت سے بھی میں تمہیں کیا کر لوں گا۔ حدیث میں واقعہ آتا ہے جی، 3 آدمی جا رہے تھے پہاڑ کے اوپر۔ کدھر جا رہے تھے جی؟ طوفان شروع ہو گیا، طوفان شروع ہوا، وہ بھاگتے بھاگتے ایک غار تھی اس کے اندر چلے گئے۔ کدھر چلے گئے جی؟ شاباش، ادھر میری طرف توجہ دے، انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا آپ کو۔ کدھر چلے گئے؟ اوپر ایک پتھر گرا پہاڑ سے، ان کے غار کے منہ کے اوپر آ گیا، بند کر دیا، چٹان آ گئی۔ ان تینوں نے زور لگایا، بڑا زور لگایا، لیکن وہ چٹان وزنی تھی۔ اب غار کا منہ بند ہو جائے، اندر پانی بھی نہیں، اندر کھانا بھی کوئی نہیں، ہوا بھی کوئی نہیں، روشنی بھی کوئی نہیں، اندھیرا گگمک۔ تینوں بندے پریشان، کیا کریں؟ زور لگا لگا تھک گئے، چٹان ہلنے کا نام نہیں لیتی، کیا کریں؟ اب انہوں نے کہا یار ہم نے زندگی میں کوئی نیک کام کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ اللہ ذوالجلال کو اس کام کا واسطہ دو۔ اے نفس پاک کی بات آ رہی ہے، اور زندگی کوئی ایک لمحہ ایسا ہویا کہ اپنے نفس میں سکے کیتا گناہ تو پاک کیتا، اس پاکیدہ واسطہ دیو اللہ نو۔ تو کہنے ایک کہتا ہے میں دعا کرتا ہوں، تم دونوں آمین کہنا۔ میں دعا کرتا ہوں جو وہ اچھا کام کیا ہے، اللہ کو اس اچھے کام کا واسطہ دیتے ہیں۔ ایک بولا اللہ پاک تجھے پتہ تھا، تو جانتا ہے، ایک مزدور میرے پاس آیا تھا، شام تک اس نے مزدوری کی، کام کیا، جب مزدوری لین کا ٹائم ہوا وہ چلا گیا، اس نے مزدوری نہیں دی۔ میں نے اس کی مزدوری سے پیسے سے ایک جانور خریدا، پھر وہ جانور بڑھ گیا، آگے ریوڑ بن گیا اس کا۔ کافی عرصے کے بعد وہ بندہ آیا، اس نے کہا جی میں نے آپ کے پاس کام کیا تھا، مزدوری نہیں لی تھی، تو میری مزدوری دے دیں۔ تو ہم نے کہا ہاں مجھے یاد ہے، وہ جتنے جانور ہیں سارے تیرے ہیں۔ تو اس نے کہا مذاق نہ کر، میں نے تو ایک دن کام کیا تھا، یہ اتنے جانور میرے کیسے بن گئے؟ اس نے کہا تو چلا گیا تھا، تیرے ان پیسوں سے میں نے جانور خریدا اور آج وہ بڑھ گئے، یہ سارے جانور تیرے ہیں، جا لے جا۔ تو کہتے ہیں اللہ یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا، ہمیں اس مصیبت سے کیا دے دے؟ شاہ نفس کو پاک کیا۔ نفس کو کیا کیا اس نے؟ کہ وہ نیکی اس نے کس کے لیے کی تھی؟ اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ چٹان خود بخود سرک گئی تھوڑی سی، خود بخود۔ اللہ فرماتے ہیں تو نفس کو پاک تو کر، تیری موت کے آثار آ جائیں گے تو وہاں سے تجھے بچا لوں گا۔ دوسرے نے دعا کی اللہ
میں چاچا زاد بہن پہ فرفتہ تھا، اس نے کہا اتنے پاؤ پیسے لا پھر تجھے اپنا نفس دوں گی، میں پیسے لے آیا اس کو دے دیے۔ جب اس کے قریب ہونے لگا اس نے کہا خدا سے ڈر۔ کس سے ڈر؟ اللہ سے ڈر۔ تو میں نے اس گناہ کو کیا چھوڑ دیا، میں نے گناہ کو اللہ یہ میں نے تیرے لیے چھوڑا تھا، میں نے نفس کو کیا کیا پاک کر لیا۔ تو چٹان تھوڑی سی اور سے لگ گئی۔ تیسرا بندہ کہتا ہے اللہ میرے ماں باپ بوڑھے تھے، میں بکریاں لے کے جنگل میں جاتا، شام کو جب واپس لاتا دودھ نکال کے سب سے پہلے میں دودھ کس کو پلاتا؟ پھر میں بچوں کو بیوی کو دیتا۔ ایک دن جو رات ہو گئی مجھے دیر ہو گئی، جب دودھ نکال کے لایا میری والدہ سو گئی، تو ماں کے سرانے دودھ کا پیالہ لے کے میں کھڑا رہا، بچے مانگتے رہے دودھ، میں نے کسی کو دودھ نہیں دیا۔ میں نے کہا جب تک میری ماں دودھ نہیں پیے گی اس وقت تم نے پینا۔ اور میرے بچوں اور نوجوانوں اور بچیوں، کاش یہ ذہن ہمارا بھی بن جائے کہ جس ماں نے اپنا لقمہ نکال کے تمہیں دیا تھا، آج تیرا بھی حق بنتا ہے بیوی بچوں سے پہلے کس کو دے؟ اپنی ماں کو دے، اپنے باپ کو دے، اپنے بڑے بہن بھائیوں کو دے، ان کو پہلے دے، پھر بیوی بچوں کو دے۔ انشاءاللہ تیرے رزق میں کمی نہیں آئے گی، تمہارے رزق میں کمی۔ وہ کہتے ہیں جی ماں پھر صبح اٹھی تو میں نے دودھ پہلے ان کو دیا پھر بچوں کو دیا۔ اللہ پاک میرا یہ عمل اگر تجھے قبول ہے تو ہمیں اس مصیبت سے کیا دے دے؟ نجات دے دے۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ وہ چٹان ہٹ گئی، راستہ بن گیا، باہر نکل آئے۔ اللہ فرماتے ہیں جب انہوں نے تینوں نے نفس پاک کر لیا، کیا کر لیا؟ پاک کر لیا، میں نے بچایا ہی نہیں۔ اور چھوڑو یار، آپ تو کہو گے یہ تو حدیث کا واقعہ ہے، بڑا پرانا واقعہ ہے۔ 31 مارچ کا واقعہ مردان میں پہاڑ گرا ہے، پہاڑ گرا ہے، 11 مزدور 11 مزدور نیچے آ گئے، باقی سارے کی لاش مل گئی، ایک بندہ نہیں ملا، ایک بندہ نہیں ملا۔ ڈھونڈتے رہے، آخر کار نا امید ہو گئے۔ کیا ہو گیا جی؟ نا امید ہو گئے۔ نا امید ہوئے نا، تو اس وقت انہوں نے اس کا غیبانہ جنازہ بھی پڑھا دیا، قبر بھی بن گئی۔ ٹھیک 17 دنوں بعد خوشخبری ملتی ہے کہ وہ بندہ جو نہیں ملا وہ زندہ ہے۔ پھر دنیا نے وہ منظر دیکھا، اور اس کا نام بھی کیا تھا؟ عبد الوہاب، وہاب کا بندہ۔ کس کا؟ بیٹھ جاؤ اس پاس سے، بیٹھ جاؤ رانا صاحب۔ عبد الوہاب کا بندہ، وہ بندہ اس کو اللہ نے بچا لیا۔ کیا کہا لیا؟ بچا لیا، اور صحیح سالم۔ اب اس سے پوچھا گیا تو بچ کیسے گیا؟ تو اس نے پتھروں کے اندر پھنسا ہوا، بند ہے، اندھیرا ہے۔ کہتا ہے اس وقت میں نے دل کو متوجہ کیا کس ذات کی طرف، میں نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اور میں ذکر کرتا رہا کس کا؟ نماز پڑھتا رہا۔ اور اللہ نے بتا دیا کہ پتھروں میں تو پھنس گیا، اگر اس وقت بھی تو میرا ذکر کرے گا نا، اس وقت بھی میری عبادت کرے گا، تو تجھے موت سے بچا لوں گا یا نہیں بچا لوں گا؟ جبکہ موت کے سبب موجود تھے، 16-17 دن تھوڑے نہیں ہیں، لیکن اس نے کہا میں نے حوصلہ بلند رکھا، میں مایوس نہیں ہوا، نا امید نہیں ہوا، میں نے آس اور امید لگائی تو کس ذات سے؟ کہ اللہ تو نے ہی بچانا ہے، ابھی تک زندگی تو نے دی ہے، آگے بھی تو نے بچانا ہے، میں نے تیرے بھروسے پہ بچنا ہے۔ پھر اس اللہ نے دکھایا منظر یا نہیں دکھایا؟ اب میری اگر تقریر سمجھ آ گئی ہے، 2 حدیث کے واقعات، حدیث کا ایک اور یہ مردان والا 2 سنا دیا، زندہ نکل آئے۔ اگر زندگی کے سارے سبب ختم ہو جائیں، انسان اللہ کو بلائے، اللہ اسے بچا سکتا ہے۔ آج
تیری میری پریشانی اللہ دور نہیں کر سکتا جب ہم اپنے نفس کو پاک کریں گے. تیرے میرے رزق کی تنگی نہیں دور ہو سکتی، تیری میری مشکلات دور نہیں ہو سکتی اگر اس نفس کو پاک کر لیں. تو اللہ پاک ہمیں اس ملکی حالات ہمارے درست نہیں کر سکتا، موسمی حالات درست نہیں کر سکتا. کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے، بشرطے کہ ہم اپنا نفس کیا کریں؟ پاک. پاک کیسے ہوگا؟ گناہ سے توبہ کر، شرک سے توبہ کر، ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر، کبیرہ گناہ سے کیا کر لے؟ چوری، زنا، شراب، جتنے بھی کبیرہ گناہ ہے ان سے تو توبہ کر لے. تیرا نفس کیا ہو گیا؟ پاک ہو گیا. اور جب نفس تیرا پاک ہو گیا نا، اللہ فرماتے ہیں پھر تیرے گھر کے حالات بھی درست کر دوں گا، تیرے بیماروں کو صحت بھی دے دوں گا، تیرے رزق میں برکت بھی ڈال دوں گا، تمہارے کاروباری حالات بھی درست، تمہارے موسمی حالات بھی درست. اگر ہم مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں کہ مہنگائی بڑی ہو گئی ہے، مہنگائی بڑی ہو گئی، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے جیسے ہمارے اعمال ایسے حکمران، جیسے اعمال ایسے حکمران، جیسی رعیت ایسے بادشاہ. تو میرے بھائیوں، آج میں اور آپ غور و فکر کریں کہ ہم نے اپنے رب کو کتنا راضی کیا ہوا ہے، ہم نے اللہ کے گھر کو آباد کتنا کیا ہوا ہے، ہم نمازیں کتنی پڑھ رہے ہیں، اللہ کا قرآن کتنا پڑھ رہے ہیں. تو اللہ سے دعا ہے اللہ ذوالجلال آپ کو مجھے قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر صغیرہ کبیرہ گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.